اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ یہاں سے سورہ مائدہ آیت نمبر 109 سے رب کریم فرماتا ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ رسل کو جمع فرمائے گا۔ رسل جمع ہے رسول کی، تلک الرسل۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا، انبیاء علیہ السلام کو، اور پھر فرمائے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا، تمہیں کیا جواب دیا گیا جب تم نے میرے وحدانیت کا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا علم لنا، عرض کریں گے ہمیں کوئی علم ہی نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی بہت زیادہ غیبوں کو جاننے والی ذات ہے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہاں کچھ جوابات اور اعتراضات۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہر جگہ سوال کرنے والا بے علم نہیں ہوتا، بے علم۔ اب اللہ کو تو سب پتہ ہے نا کہ کیا جواب ملا، پھر بھی پوچھ رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ خصوصاً اللہ والوں کے عیبوں کے تلاش میں ہوتے ہیں، کوئی موقع مل جائے بس وہ کہتے دیکھ پتہ نہیں تھا نا اس لیے یوں ہو گیا۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا ہار جو کھو گیا تھا نا تو حضور کو پتہ نہیں تھا نا تو اس لیے ایسے ہو گیا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے بڑے پیارے جوابات ہیں، بھائی اب اس کو پڑھو تو صحیح، اگر آپ کو یقین مطمئن نہیں ہوئے تو پھر اعتراض کرو۔ تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر سوال کرنے والا مسئول کے بارے میں کیا نہیں ہوتا، لا علم نہیں ہوتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے سوالات کیے، حضور علیہ السلام نے ایک جگہ جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ مسئول سائل سے اس کے بارے میں اعلم نہیں ہے۔ انہیں بولا دیکھ تو پتہ نہیں تھا نا بھائی، یہ دیکھے اس بچے نے مجھ سے سوال کیا، میں نے کہا آپ سے میں اس چیز کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اس کا معنی کیا ہے؟ بھائی اس نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، اس نے بولا آپ سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں پھر دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کو تو پتا تھا کہ کہ ان کی امت نے کیا جواب دیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں اللہ کے سوال کے بعد کہ ہمیں تو سرے سے لا علم لنا، بالکل علم ہی نہیں ہمیں۔ پیارے پیارے جوابات دیے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے امت کے جو جوابات ہے، جس طرح اللہ جانتا کہ ان کے جوابات کس نیت سے تھے، کس قدر تھے، کتنے گہرے تھے، کیا اس پر وہ تھی، تو اس کے مقابلے میں تو انبیاء نہیں جانتے تھے۔ میں بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ بچوں کو پڑھاتا ہوں، بچوں اس کا سوال، وہ کہتے ہیں سر جی کیوں ہم جواب دیں، کہ ہم دیں گے ویسے بھی پھنس جائیں گے، کیونکہ ہم ایک جگہ طرح سوال آپ بولے گے نہیں نہیں یوں جواب دو، میرے یہ مراد تھوڑی، میری مراد یوں ہے، میری مراد یوں ہے، میری مراد یہ ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ ہم شروع سے کہہ دیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں تو وہ لا علم ہو گئے، کیوں کہ وہاں علم غیر متناہی ہے اور یہاں متناہی ہے،
تو یاد رکھے ہمیشہ متناہی چیز کی غیر متناہی سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کہ تمام کائنات کے علوم کی نسبت اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے بھی نہیں ہے جیسے دریا کا ایک قطرہ تمام کائنات کے دریوں سے۔ کیوں کہ ایک قطرہ بھی متناہی ہے، تمام کائنات کے سمندر بھی کیا ہے؟ متناہی۔ تو متناہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا علم وہ غیر متناہی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اس لیے کہا، تو کہا کہ ایک جواب یہ دیا کہ اول قیامت میں ادب دربار کے لیے ہوگا یا ان کفار سے بیزاری اور شفاعت کے انکار کے لیے ہوگا، پھر دوسرے وقت انبیاء علیہ السلام یہی انبیاء کرام اپنے امتوں کی شکایت کریں گے، اور حضور علیہ السلام بھی سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 آپ کو آیت یاد ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا، تو وہ تو کہ اللہ تو پتہ تو تھا کہ امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا نا، تو شکایت کر رہے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے علماء نے اچھے وہ کیے ہیں، بہرحال ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، اتنا آپ کو پتہ چل گیا کہ انبیاء نے یہاں پہ جھوٹ نہیں بولا۔ کیا؟ اب کوئی بولے ان کو اگر پتہ تھا، بولا پتہ نہیں تو یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ اب معترض تو اعتراض کرتا ہے نا، تو ہم کہتے ہیں نہیں جھوٹ نہیں ہے، وہ غیر متناہی کے مقابلے میں یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور مختلف مقامات تو کہ مختلف جوابات ہوں گے۔ لہذا اس آیت سے انبیاء کی بے علمی ثابت نہیں ہوتی، نہ ان کا کذب لازم آتا ہے، نیز آیات میں کسی قسم کا تعارض بھی نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انبیاء کرام اپنے قوم کے تکالیف اور ان کے تہذیب کو بھول جائیں۔ قیامت میں تو ہر شخص کو دنیا کا کام یاد آئے گا، اور رب فرمائے یوم یتذکر الانسان ما سعی، ہر انسان کو پورا اعمال نامہ، پوری ہسٹری یاد ہوگی۔ تو انبیاء تو ماشاءاللہ ان کے تو ارے وہ انسان تو چھوڑے ان کو، ہاتھ کو، ان کے پاؤں کو، ان کے پورے اجسام کو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ تو اس پاؤں کو پتا میں نے کیا، میں کہاں گیا تھا، سنیما گیا تھا، مسجد گیا تھا، کہاں گیا تھا۔ ہاتھ کو پتا میں نے جائز کام کتنے کیے، ناجائز بھی کیے، آنکھیں بھی بتائیں گے، کان بھی کتنے گانے سنیے، کتنے جو ہے نا تلاوت ہے اور قرآن سنا ہے، ایک سب کچھ پورے اجسام کو یاد ہے، اور جو اصل یاد کرنے کی چیز ہے اس کو یاد نہ ہو، اور وہ پھر انبیاء کی شان۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ نہیں، ان کو تو یہی ثابت کرنا کہ انبیاء کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، اپنے شیخ کے بارے میں بڑی بڑی وہ باتیں کرتے ہیں، وہ ہمارا شیخ جب فلاں علاقے میں گیا تو بولے یار حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی کبھی بتا دینا کہ حضور نے کتنا۔ میں ایک بس میں بیٹھا تھا، یہ واقعہ مجھے کبھی میں نہیں بھولتا نا، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ شیخ کی بڑائیاں ایسے بیان کر رہا تھا کہ بس، تو اتنے میں حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، 20 سال کی قبل کی بات ہے، تو فوراً اس کا جواب یہ تھا، حضور نے خود تھوڑی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا نا۔ یعنی وہاں ان کو یہ سمجھا کے کہ دیکھیں نبی کی شان بیان ہو تو فوراً نفی کر دینا، لیکن اپنے شیخ کی جب بات کر رہے تھے تو اس وقت انہوں اللہ یاد نہیں تھا۔ بھائی وہ ہمارا شیخ تو نہ ڈرتا ہے نہ وہ کرتا ہے، وہ تو بس وہ تو انہوں نے تو یہ کر دیا، اس نے تو فلاں کر دیا، اس نے تو فلاں کر دیا۔ میں نے بولا یار اس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط، کہ بھئی نبی سے کائنات میں سب سے بڑھ کر، ہاں نبی سے محبت کرو، کائنات میں سب سے بڑھ کر تبلیغ کی ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، علم ہے، تو وہ نبی کی شان ہے۔ اور وہ ایسے ہنسی کہ اس کے تعریفات کرنے سے ہر مسلمان خوش ہوتا ہے۔ تیری شیخ کو تو مانتا ہے، ایک سے میری لڑائی ہو گئی تھی عرب میں نا،
بولا فلاں فلاں شیخ الاسلام آیا تو میں نے بولا شیخ الاسلام کا اپنے حد تک رکھو، میرے لیے کوئی شیخ الاسلام نہیں ہے. میرے لیے اگر میرے سے اگر بات کرنی تو قرآن و حدیث کی بات کر، شیخ الاسلام فلاں شیخ الاسلام. قرآن سے دلیل نہیں دیتا، حدیث سے نہیں دیتا، شیخ نے چل تیری شیخ کی. اس سے اور آگ لگی. بولو میں نے بولا بھائی نبی کے بارے میں جب بات ہو تو تمہارے اندر تمیز نہیں ہے، ہاں ولی کے اندر تمیز نہیں ہے. اب تیری شیخ کی بات آئی تو اس کے نام کے سامنے ایسے جھک گیا جیسے گدھا اپنے وزن کے سامنے جھک جاتا ہے. خدا کے بندے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. ارے یہ گٹائیں انہیں منظور ہے بڑا نہ تیرا. اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، یا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اچھا اس قالا دونوں ماضی ہیں. قالا ویسے بھی ماضی ہے، اور اس تو مضارع کو بھی ماضی بنا دیتے. یقول المنافقون، جب منافق نے کہا، حالانکہ یقول مضارع ہے لیکن اس نے ماضی، اور یہاں دونوں ماضی. پھر مانا مفسرین نے اس پر گفتگو کی کہ یہ جو بات بڑی یقینی ہوتی ہے تو اس کو ماضی کے کلمات سے دہرایا جاتا ہے. جنتی اور جہنمیوں کی بات قیامت کے دن ہوگی نا. جہنمی بولے تھوڑا پانی دے دے، اور وہ بولیں گے نہیں اللہ نے، حالانکہ اور وہ تمام ماضی کے صیغے سے. تو یہاں اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اذکر یاد کر نعمتی میری نعمت، علیکہ جو تجھ پر ہے، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر ہے. آپ پر یہ احسان کیا کہ آپ کو کلمت اللہ روح اللہ بنایا، حضرت جبریل کو آپ کا خادم بنایا. والدہ پر یہ احسان ہے تیری والدہ پر کہ انہیں تمام جہان کے عورتوں سے افضل. ہاں اللہ نے کیا فرمایا، انی فضلت نا ان اللہ اصطفیٰ کے علی نساء العالمین. یہ آپ کی والدہ پر اللہ کا کرم تمام جہان کے عورتوں سے افضل. کلمت اللہ کی والدہ بنایا، یہود کے الزام سے بچایا، یہود کا الزام دفع کرنے کے لیے شیرخوار بچے کی گواہی دلوائی وغیرہ وغیرہ. اذ ایدتک، اور جب تیری مدد کی، بروح القدس پاکیزہ روح سے. ہاں تو اللہ کے اذن سے مخلوق مدد کر سکتی ہے، اور مخلوق کے سے مدد مانگنا بھی کفر یا شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اللہ نے خود فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورۃ نمبر 46 آیت نمبر 7. تو اگر کوئی کسی کو خدا سمجھے، میں نے بولا پھر مدد نہ بھی مانگے تب بھی کافر ہے. خدا سمجھ کر مدد مانگے تب بھی کافر، نہ مانگے تب بھی کافر. اگر وہ یہ امکان رکھے کہ نہیں اللہ کے ساتھ ایک اور اللہ بھی ہو سکتا ہے تب بھی کافر، کیونکہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کا امکان تو نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں عقیدہ رکھو. ہاں کسی کے ایسے ذات ایسی صفات یہ امکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہے ایسے صفت مخلوق میں نہیں ہو سکتی. صرف مشاکلت فی اللفظ ہو سکتا. کیا یہ لفظ نعمان جب گاؤں میں جائے تو یہ لفظ یاد کر کے جائیے، مشاکلت فی اللفظ. الفاظ ایک جیسے ہوں گے اور معنی الگ الگ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے. بعض لوگ اس طرح عوام کو دھوکہ دیتے نا کہ اللہ کی بھی یہ صفت اور نبی کی بھی یہ صفت، تو شرک ہوا نا کہ اللہ کے ساتھ صفات میں تو نہیں ہو سکتا نا. تو بولے یہ تو قرآن نے بیان کیا، تو اب کیا کرو گے؟ یہ علم اللہ کو بھی علم ہے. اب میں کہتا ہوں اس بچے کو بھی علم ہے کہ میں کراچی آیا ہوں، علم ہے نا تیرے کو؟ بھئی علم تو ہے، بہت ساری چیزوں کا آپ کو علم ہے. آسمان اوپر ہے، زمین آپ کو علم ہے، اس وقت لیٹ آئی ہوئی، ارے بہت سارے علم ہے. تو اللہ کو بھی تو یہ علم ہے. یہ مشاکلت فی اللفظ ہے. بھئی اللہ کو جیسے علم ہے مخلوق ایسے علم کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کا علم تو ذات ہے، اس کا تو آتے ہے، اللہ نے اس کو ذہن دیا اس لیے اس کو علم ہے. پھر اس نے علم حاصل کیا، پھر اس کے علاوہ علم محدود ہے، حادث ہے، عطا یہ اللہ کے علم میں یہ صرف یہ وہ تھوڑی وجہات. تو آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے دین سکھاؤ، یہ دھوکہ بازی نہیں کرو.
ورنہ مرو گے وہ قبر میں فرشتے بدی دم رہو ہی نور خواتا و قبلہ بدر تبو برابر بدی کی تیرے قبلہ اور مشرق صحیح کر دیں گے. ملا جوڑے دل دم راسان کار دے ار سڑے پوزا تور کی وہی زلوار یم اور سرگرے شاگل نہیں اور آر کسنا سے ترجمے کئی بھائی پتوی لگئی انا للہ و انا الیہ راجعون. تکلم الناس فی المہد وکہلا اب تو بات کرے گا لوگوں کے ساتھ پنگوڑے میں مہد میں اور پکی عمر میں. کہ اس سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی آئیں گے کیونکہ جب دنیا سے جا رہے تھے تو جوان تھے آسمان بالا پہ جا رہے تھے تو یعنی پکی عمر میں بات کرے گا تو آئے گا. اور آگے دیکھیں باتیں وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ اور یاد کر یہ اذکر پر اب آتا ہے ٹھیک ہے نا. اور یاد کر کہ میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا. علم کون دیتا ہے؟ اللہ. انسان محنت تو کرتا ہے لیکن اللہ نہ چاہے تو انسان ہر چیز اللہ کی مشیت اللہ کے ارادے میں تو ہے نا. تو علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سورت نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 282 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تم اللہ سے ڈرو اللہ تمہیں علم عطا کرے. بولے اس سے علم لدنی مراد ہے کیا؟ من عمل بما علم ورثہ اللہ تعالی علم ما لم يعلم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں علم لدنی عطا کرتا ہے. پھر اس کی زبان میں جیسے بزرگوں کی زبان اولیاء اللہ کی زبان یہی قرآن انہوں نے بھی پڑھا حدیث یہ بھی پڑھی لیکن ان کے زبانوں میں جو مٹھاس اور جو علم کے چشمے رواں دواں ہوتے ہیں. ہائے 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 کائنات کا کوئی سوال بھی ان کے سامنے آتا ہے تو جواب یوں ہوتا کہ اس نے پوری زندگی اس پر ہی مطالعہ کیا. یہ کیا ہوتا ہے؟ من لدنی اللہ نے ایسے علم عطا کیا ہوتا کہ بس. اس لیے تو قادیانی بھاگ گیا تھا. اس کو پتا تھا کہ بھائی پیر میں علی شاہ کے سامنے جاؤں گا. تھا اس کو بھی تھا میں تو بنایا ہوا ہوں نا جعلی ہوں. تو نوٹ اتنے تو اتنا شور تو میں نے کر لیا اب مزید یہ ہے کہ بھاگ جاؤں کہ بھائی وہ تو پکڑ رہے تھے میدان میں گھسیٹ رہے تھے وہاں میرا آپریشن کر لیتے تو راز فاش ہو جاتا. یہ تو تیسرے نمبر والا ہے. اس نے اچھا ہے ماما زپکنے ماں قادیانے حصہ بس کم دینا چراغ جتنے دکھوتی اتنے جا کھلوتی. اب پھر جہاں سے انہوں نے بھیجا تھا وہاں جا کے پہنچ گئی اور لیٹرین میں موت آ گئی. قادیانی سے ہوشیار رہی ہو. اچھا ان کے ہر فرد کو پتا ہوتا ہے. یہ مجھے جیسے جیسے پتا چلتا ہے نا کہ اس کے ہر فرد کو پتا کہ ہے تو ہم جعلی لیکن کیا کریں مجبوری ہے. نوکری مل رہی ہے نوٹ مل رہے ہیں عزت ہو رہی ہے. جب چاہے امریکہ برطانیہ نعمان چاہے گا تو ویزا نہیں ملے گا پاسپورٹ نہیں ملے گا کہ میں بھی جاتا ہوں. لیکن قادیانی جائے بولا ارے تو نے کل کیوں نہیں بولا. ان کو ایک چماٹ لگاؤ دوسری چماٹ کے سے پہلے وہاں پہنچا ہوتا ہے. بولا تو ہاں تیرے کو کیوں مارا. وہ ایک عورت کہہ رہی ہے نا کہ قادیانی عورت مسلمان ہوئی تو کہتے میں سنتی تھی کہ مسلمان کہتے ہیں کہ قادیان اسرائیل کے یار. جب میں نے ہوش سنبھالا پھر ہم اسرائیل گئے تو ہماری جو عزت ہوئی ہم نے وہاں دیکھا تو پھر جو مشورے ہوئے وہ کہتے میں نے سوچا اچھا یہ وہ بات ہے. یہ تو واقعی ہم تو ان کے یار ہیں. اس کے بعد میں آہستہ کے بیچ میں کچھ کالا جیسے آگے بڑھتی گئی نفرتیں بڑھتی گئی کیونکہ پھر تو آخری انجام تو یہی ہوتا ہے کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں کتاب کا علم دیا اور حکمت اور توریت اور انجیل. تو کتاب سے قرآن بھی ہو سکتا ہے. قرآن عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا بھی علم حضور اسلام کی حدیث کو بھی علم اللہ تعالیٰ کے بولا کیسے تمہیں پتہ چلا کہ علم آتا کیا. تو بھائی یہ تو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا دنیا میں تو فیصلے کریں گے نہیں کریں گے فتوے دیں گے نہیں دیں گے سب سے بڑے عالم ہوں گے نہیں ہوں گے تو کیا انجیل پڑھائیں گے شریعت محمدی تو پڑھائیں گے. تو شریعت محمدی کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے نا انبیاء کی کیا شان ہے. نبی تو ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے
لیکن شریعت رسول اللہ کی ہوگی. تو کہا یا کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حدیث شریف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار زمین پر رہ کر توریت و انجیل پر عمل کرایا. قریب قیامت زمین پر آ کر لوگوں سے قرآن و حدیث پر عمل کرائیں گے. نہ کسی سے قرآن و حدیث سیکھیں گے نہ کسی کی تقلید کریں گے. چونکہ قرآن توریت و انجیل سے افضل ہے اس لیے اس کا ذکر پہلے ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کا علم اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے. بعثت معلما، حضور نے کیا فرمایا؟ میں مبعوث ہوا کیا؟ معلم. تو معلم پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، پڑھانے آتا ہے تو اس کو پتہ تو ہوتا ہے نا. تو اس لیے امی کے معنی کیا ہے؟ رسول النبی الامی، کہ بے پڑھے، کیا ان پڑھ نہیں. نبی سب سے زیادہ پڑھا ہوتا ہے. یہ لوگ کہتے نہیں ہمارا نبی ان پڑھ تھا. وہ لوگ بے پڑھے تھا، وہ تو دنیا کو پڑھانے آتا. تو اب کبھی ان پڑھ پڑھانے جاتا ہے؟ نہ تیرے اسکول میں کون سے لوگ آتے ہیں کبھی ان پڑھ بھی آئے؟ تو بھائی جو پڑھائے گا وہ. تو حضور علیہ السلام الرحمن علم القرآن، اور ایسا علم کہ کائنات میں کسی دوسرے کے پاس ایسا علم نہیں ہوتا. ہر موضوع پر انبیاء کی بڑی شان ہے. وَإِسْتَخْلُقُ، اور وہ نعمت یاد کر تو بناتا تھا مِنَ الطِّينِ، مٹی سے، کائنات الطَّيْرِ، پرندے کی صورت. اس وقت یہ جائز تھی، مورتی بنانا منع ہے ہمارے سے. بِإِذْنِ، میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ، تو پھونک مارتا تھا. فِيهَا، اس میں. فَتَكُونُ، ہو جاتا. طَيْرًا، پرندہ. بِإِذْنِ، میرے حکم سے. پھونک تو مارتا تھا لیکن ارادے میرے ہوتے تھے. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا تو معجزہ تھا نا، بڑی شان ہے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو مادرزاد اکمہ، مادرزاد اندھا، اعمیٰ جو بعد میں اندھا ہو جاتا ہے، اور سفید برس مرض والے، اور وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، وہاں وَحْيِ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی. سورہ آل عمران میں کیا پڑھا تھا وہاں بھی؟ یہ دیکھیے، یہ معجزات وہاں ہم نے زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھے تھے. یہاں سے زکریا علیہ السلام، پھر اس کے والدہ کی. ہاں یہاں ہے آیت نمبر 49. وَرَسُولًا إِلَىٰ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. انی اخلق، میں بناتا ہوں. لکم، تمہارے لیے. اخلق و خالق نہیں ہوں بلکہ بناتا ہوں. تو اگر خالق بمانے بنانا، خالق اللہ کی صفت ہے نا، تو اگر یہ اس طرح اس معنی میں ہو جائے تو یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے. اخلق، بنانا. من الطین، کائنات الطیر، فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ. تو یہاں سے دم درود جائز ہے. اللہ والے مشائخ وہ دم کرتے ہیں، شف، اللہ شفا دے دیتا ہے. تو کہتے ہیں شف کہاں سے آیا؟ ہاں اگر جعلی ہو تو وہ، اور شف کرے جعلی ہو تو پھر اس کو یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ واقعی ان کے پاس اجازے ہیں تو پھر ان میں کیا تاثیر ہوتی ہے. اور نوٹ کمانے والا ہو تو پھر ان سے دور رہنا. تو یہاں پہ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہاں کیا تھا کہ وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور تو نکالتا تھا میرے حکم سے مردوں، اور یہاں زندہ کرتا تھا. وہ خود کہتے وَأُحْيِي، میں زندہ کرتا ہوں الْمَوْتَىٰ، مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. خیال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بہت بڑا زور تھا. جالینوس حکیم آپ ہی کے زمانے میں تھا. اور طبا کے نزدیک 3 چیزیں ناممکن ہیں:
مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اچھے کرنا، تمام بدن کے کوڑے کو تندرست کرنا، آپ نے تینوں کام کر کے دکھائے۔ تو معلوم ہے کہ نبی کو معجزہ دیا جاتا ہے، جن کا اس زمانے میں جس میں وہ ہوتا ہے چرچا ہوا کرتا، قادیانی نبی ہوتا تو چاہے تھا کہ وہ سائنس ایجادات کی ہر قسم کا توڑ کرتا معجزے سے، وہ تو مشمیر در گاڑیم۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگروں کا دور تھا، سب کا توڑ کیا، کیونکہ نبی تو سب سے اعلیٰ بالا ہوتا ہے نا ہر اعتبار سے، علم، قدرت، پاور۔ اور حضور علیہ السلام کے دور میں کون سا دور تھا؟ فصاحت اور بلاغت، لب کشائی۔ حضور نے ایسے وہ پیش کیا کہ دنیا انگشت بدندان تھے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ، دنیا ہے پریشان، قیامت تک ہے یہ چیلنج۔ آگے چلتے ہیں۔ وَإِذْ كَفَّفْتُ، جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو، عنکا تجھ سے کہ تمہیں تکلیف نہ دے پائیں، اذ جئتہم، جب تو لے کر آیا تھا، بالبینات، روشن نشانیاں، وقال الذین کفروا منہم، تو کافروں نے ان میں سے تیرے امت میں سے کہا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ معجزے کو جادو کہا اور ماننے والے مان گئے، ایمان لائے۔ وَإِذَا أَوْحَيْتُ، جب میں نے وحی کی، إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حواریوں کے دل میں ڈال دیا، وحی بمانے الہام۔ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے بارے میں، وَأَوْحَيْتُ إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، بھی مریم کے بارے میں، یہاں تک کہ شہد کے مکھیوں کے بارے میں بھی ہے، ہم نے شہد کے مکھیوں بارے میں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نخل الگ چیزیں، کھجور، اور نحل شہد کی مکھی، سورہ نحل آیت نمبر 68۔ تو ان کے دلوں میں یہ ڈال دیا کہ آمنو بھی وبرسولی، کہ مجھے بھی مانو، میرے رسول کو بھی مانو۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا واشہد بأننا مسلمون، کہ ہم ایمان لائے، تو گواہ رہے ہمارے رب کہ ہم مسلمان ہیں، فرمان بردار ہیں۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ اپنا ایمان اور اسلام چھپانا نہیں چاہیے، ظاہر کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اپنے ایمان پر نبی کو بھی گواہ بنانا بہت اعلیٰ ہے اور افضل ہے کہ یہ رب کی گواہ ہیں، یہ رب کے گواہ ہیں۔ تو یہ واقعات ہم نے سنے، مزید واقعات چل رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، حواریوں نے پھر کیا معجزہ طلب کیا، اور اولیاء اللہ سے کرامات طلب کرنا، اور انبیاء سے، یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے، سنیو، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔